السلام علیکم. ہم آپ کو اپنی یوٹیوب چینل لٹری سرکل میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا نائٹ. یہ ایک کیریکٹر ہے جو کہ ہم ڈسکس کریں گے اینڈ اٹ از فرام دا کینٹربری ٹیلز. اچھا, کینٹربری ٹیل میں سب سے پہلے جو کیریکٹر پرولوگ میں بھی ڈسکس ہوا ہے, جس کے بارے میں چوسر نے ڈسکشن کی ہے, وہ ہے دا نائٹ. اور اس ہی نائٹ نے سب سے پہلے اپنی جو ٹیل ہے نا وہ بھی نریٹ کی ہے. اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کیونکہ یہ جو کیریکٹر ہے دا نائٹ, یہ دا موسٹ پرومیننٹ اینڈ دا موسٹ ریسپیکٹڈ کیریکٹر تھرو آؤٹ دس ٹیلز. ان ٹیلز میں, کینٹربری ٹیلز میں آلموسٹ 29 کیریکٹر ہے جو کہ سب اپنا اپنا ٹیل بتاتے ہیں, لیکن سب سے پہلے ان میں دا نائٹ نے ٹیل اپنی بتائی ہے, اور چوسر نے بھی نائٹ کے بارے میں پرولوگ میں ڈسکشن سب سے پہلے کی ہے. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میڈیول سوسائٹی میں جو نائٹ تھا نا, اس کو بہت عظیم شخص سمجھا جاتا تھا, اور یہ ریلیٹڈ ہے فیوڈلزم اینڈ شیولری سے. فیوڈلزم کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیوڈل لارڈ کے لیے کام کرتے تھے, فیوڈل لارڈ ان کو زمینیں جائیداد وغیرہ دیتے تھے اور یہ ان کے لیے جنگیں لڑتے تھے. اور یہ بڑے شیولری مین بہادری, یہ بہت ہی بریو پیپل ہوتے تھے. اور یہ جو نائٹ ہوڈ کی جو انسٹیٹیوشن ہے نا, یہ میڈیول سوسائٹی میں تھی, اور یہ سب سے پہلے فرانس میں ایمرج ہوئی تھی. پھر رفتہ رفتہ جب نارمن کنکویسٹ ہوا اور فرینچ نے انگلینڈ کو شکست دیا, اور اس کے بعد یہ نائٹ ہوڈ جو تھا نا یہ انگلینڈ میں بھی انٹروڈیوس ہوا تھرو فرینچ. اچھا, تو سب سے پہلے جو فریچاسر جو ہے نا وہ اس نائٹ کے بارے میں کہتا ہے نا کہ یہ ایک ایسا کیریکٹر ہے نا جو ٹروتھ کو, ہانیسٹی کو, آنر کو, فریڈم کو اینڈ شیولری مین بہادری کو اینڈ بیوری کو بہت لو کرتا ہے. یہ ایک ایسا کیریکٹر ہے جو بےایمانی نہیں کرتا, جو بزدل نہیں ہوتا, جو کسی کا غلام نہیں رہتا. اچھا, اور اس کے بعد چوسر کہتا ہے نا کہ یہ جو دا نائٹ ہے نا, یہ اس نے بہت سی جنگی لڑی ہے. اس نے کرسچینٹی کی بھی جنگی لڑی ہے, مطلب کروسیڈ جو وار ہوتی ہے, نان کرسچن وارز بھی بیٹل بھی اس نے لڑی ہے. اس نے آلموسٹ 15 جنگیں لڑی ہے, 15 بیٹل میں اس نے حصہ لیا ہے. اور اس کا جو سروس ہے نا وہ 40 ایئر کا سپین ہے اس کے سروس کا, اور اس نے 15 جنگیں لڑی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے 1-on-1 فائٹ میں 3 بندوں کو یا 3 فائٹر کو ڈیفیٹ کیا ہے. اس کے بعد چوسر کہتا ہے کہ یہ بہت ویل ٹریولڈ ہے, کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ نائٹ ہوڈ جو ہے نا یہ میڈیول کا سوسائٹی میں تھے, اور یہ لڑتے تھے, اپنے ملک کے لیے بھی لڑتے تھے اور ملک سے باہر جا کر بھی یہ لڑتے تھے. کینٹربری ٹیل میں چوسر کہتا ہے کہ یہ الیگزینڈریا, لیتھوینیا, گریناڈا بہت ممالک سے یہ ہو کے آیا ہے. وہاں پر جا کر اپنے مطلب فائٹنگ کرتا ہے, بیٹل کرتا ہے, اور ہمیشہ ہی یہ وکٹوریس رہتا ہے, وکٹری لیتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے بہت سے اعزازات بھی جیتے ہیں. اس کے بعد چوسر کہتا ہے کہ ان وار اور پیس ہی واز ایکولی illustrious and wise. وہ کہتا ہے کہ چاہے نائٹ جس حالت میں بھی ہو, یا وہ حالت جنگ میں ہو یا وہ حالت امن میں ہو, وہ ہر جگہ پر عقل سے کام لیتا ہے. وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ جہاں پر وہ جاتا ہے, فار ایگزامپل اگر وار ہے تو وہ مطلب ہمیشہ ہی جوش سے کام لیتا ہے, ہوش ہی نہیں لیتا. نہیں, وہ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی عقل مند انسان ہے, اور یہ پیس میں اور بیٹل میں ان بہت پلیسز میں یہ عقل سے کام لیتا ہے. اس کے بعد سب سے اہم بات جو وہ بتاتا ہے, جو نائٹ کی پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے چوسر, وہ یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی کسی سے ولگر بات یا کسی سے روڈ لہجے میں یا انکائنڈ بات اس نے کبھی بھی کسی سے نہیں کی. اس کے بجائے وہ سب کے لیے کائنڈ فل پرسن تھا, اور سب کے ساتھ اچھی طریقے سے بات وغیرہ کرتا تھا. ایون دو کہ وہ ایک مطلب نائٹ ہوڈ جو تھے نا وہ ایک مطلب آج کل کے زمانے میں فار ایگزامپل اگر آپ جنرلز دیکھ لیں, لیفٹیننٹ جنرل یا جو فوج کے بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں وہ دیکھ لیں, تو اسی طرح یہ نائٹ بھی اس زمانے میں بڑے بڑے
افسر مانے جاتے تھے، لیکن پھر بھی وہ غرور نہیں کرتا تھا اور ہر کسی سے اچھے انداز میں بات کرتا تھا۔ اور وہ کہتا ہے چاسر کہ یہ مطلب ہی واز ایز ماڈسٹ ایز اے میڈ، وہ ایک میڈ کی طرح ماڈسٹ تھا، مین باحیات تھا وہ۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ فار ایگزامپل جب یہ نائٹ جو ہے نا، یہ جنگ سے ہو کے ڈائریکٹلی جو ٹیبل ان میں اس ٹیبل ان میں اس نائٹ نے اور جو پلگرمیج تھے نا، پلگرم تھے، ان کو جوائن کیا، اور اسی وجہ سے جو اس کی اپیرنس تھی نا وہ سوٹیبل نہیں تھی اس سفر کے لیے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ہی وائج یا بیٹل سے آیا تھا، اس کا جو ڈریس تھا نا وہ بھی بیٹل والا تھا۔ چوسر اس کے اپیرنس اور مطلب اپیرنس، ڈریس اور یہ جو اکوپمنٹ اس کے ساتھ تھے اس کے بارے میں بات کرتا ہے کہ اس کے ساتھ مطلب جو ہارسز تھے نا وہ بہت ہی عمدہ ہارسز تھے اس کے پاس، اور آپ اس کی جنراسٹی اور اس کے اچھے پن کا مظاہرہ اس سے بھی دیکھتے تھے کہ اس کے پاس جسٹ اونلی ہی ہیز اے سنگل سرونٹ، ایون دو کہ اس کا ڈریس سوٹیبل نہیں تھا، لیکن اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہ مطلب وہ اتنا مذہب کی طرف اس کا اتنا زیادہ رجحان تھا کہ وہ جنگ سے ڈائریکٹ ہی پلگرمیج کی طرف آیا، اور اس نے ڈائریکٹ ہی پلگرم کو جوائن کیا۔ اور سب سے آخر میں چاسر کہتا ہے کہ وہ ہر حال میں ریڈی ہوتا ہے اپنی کنٹری کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، جو اپریسڈ پیپل ہوتے ہیں، جن پر ظلم کیے جاتے ہیں، ان پیپل کو ڈیفینڈ کرنے میں، اور جو معاشرے کے کم تر یا ویک جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے یہ ہر وقت ہی ریڈی رہتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ If you like it then kindly subscribe and like our channel. Thank you so much. اللہ حافظ۔